جو تکلیف ہے نا موت کی، بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے. روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے. موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے. موت کی سختی بڑی خطرناک ہے. نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے. نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے. حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. ہاں، اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا. یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا. جو ادھر بے خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ کیسا سوال! شہید کا کیا مرتبہ؟ آقا نے فرمایا، ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا. یہ ترغیب ہے. ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے، تو حدیثوں میں ہے جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گا. اور غموں سے بچنا ہے نا، تو موت کو یاد کیا کرو. حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ پاتا ہے. غور سے سنو، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے. موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا، کہ یار مر جاؤں گا، توبہ کر لوں. دوسرا، اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے، زیادہ حل بن مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اب اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں، اس کا بھی لوٹ لوں. وہ قناعت کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ موت یاد ہوتی ہے. تیسری بات فرمائی، عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے. فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتیں نہیں پڑھتا، یار موت آنے والی ہے، سنتیں پڑھ لے گا. چلو یار اب تو چلو، یار مرنا ہے، نفل اور پڑھ لوں، مغرب ہے تو اوابین پڑھ لوں. تو یہ جو موت یاد ہوگی نا، تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی. تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار، کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ قبر میں کام آئے گا، قبر میں نور بن جائے گا. تو توبہ آسان، عبادت آسان، اگر بندہ موت یاد رکھے. اور فرمایا کہ جو موت کو بھلا دیتا ہے، اپوزٹ اس کے 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. توبہ میں تاخیر کرتا ہے، یار بعد میں کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کیا توبہ کروں، مزے کر لوں پھر اللہ اللہ کروں گا. کیا جوان مرتے نہیں؟ شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں. پھر فرمایا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے، کیونکہ موت تو بھول چکا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، موت تو یاد ہی نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا، رمضان سے نماز پڑھوں گا، اس سے پہلے ہی مر گئے. تو سوچئے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے. حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں آپ سے کر لوں، سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اپنی امیدوں کو مختصر کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو، اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کر.
اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں، ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہے گا؟ 1 مہینہ، اچھا 1 دن، آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا اس کی ہاتھ اٹھا دے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائے، آج بھی مر سکتے ہیں نا، تیاری کب کرو گے؟ تیار رہنا پڑے گا، یعنی میں روزانہ ایسے جیوں کہ آج مر جاؤں پھر بھی اللہ راضی ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے، ایسی لائف گزارنی ہے۔ تو ایسی لائف گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شیڈول کو، اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا نا۔ ویسے بھی کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے آئے دن کوئی حادثہ ہوتا ہے، خبر آتی ہے، ویڈیو آتی ہے کہ نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ڈاکوؤں سے بچ گئے، چوروں سے بچ گئے، مرنا پھر بھی ہے، ہاں موت سے نہیں بچ سکتے۔ تیاری کر لو نا، آؤ مل کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یقین کریں دعوت اسلامی سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے، مگر ایک پیار کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار یہ کمال کا ماحول ہے، ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ ہے۔ پکڑ لو اس ماحول کو، تھوڑا نہ کرو۔ یہ اسلام پہ نظر آتے ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا یہ پھر آئیں گے، پھر درس دیں گے، پھر مسجد میں لے جائیں گے۔ کدھر لے جا رہے ہیں تمہیں؟ تمہارے رب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں مدنی قافلوں میں چلو، تو کیا قافلے میں جا کر آپ ہمارے امیر قافلوں کو 5-5 ہزار کا لفافہ دیتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے کہ 3 دن آؤ، اللہ کے گھر میں رہ کے رب کو راضی کر لو، قبر کی تیاری کر لو، قبر روشن کر لو، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، ان سے بھاگا نہ کرو۔ یہ تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہیں بلاتے اس لیے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اپنی آخرت روشن کر لیں۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، 50 60 70 سال ختم ہونے والے۔ یار ہم میں سے کئیوں کے بال سفید ہو گئے، کتنا جیئیں گے یار، تو مرنے والے ہیں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ادھر کی تیاری کر لو، ادھر مار نہ پڑے، ادھر کچھ بھی نہیں کر سکے گے اگر سانپ اور بچھو قبر پہ آ گئے۔ ارے آج تو ایک کیڑا ادھر آ جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ابھی لائٹیں بند ہو جائے تو ہم گھبرانا شروع کر دیں گے۔ قبر بھی کیا ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا؟ اب بس آج پکی توبہ، بس اب گناہ نہیں کر، ہمت کرو۔ ہاں مجھے سب پتا ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب پتا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون حرام دیکھ رہا ہے، کون حرام کما رہا ہے، کون ماں باپ کو ستا رہا ہے، کون معاذ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ ہمیں نہ بھی پتا ہو نا تو اللہ کو تو پتا ہے نا، کسی کو نہ بھی بتاؤ رب تو دیکھ رہا ہے۔ بس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دو نا، اے اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر، اب نہیں کروں گا، اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہو گئے گناہ، کر لی خطائیں، کمزور ہوں نا، لے گیا شیطان گناہ کے اڈے پر، اب معافی دے دے، تجھ سے معافی مانگتے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں استقامت بھی تو دے دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت دے دے۔ ہم ہمت تو کر رہے ہیں، اے اللہ طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے کرنی ہے، بس آج یہ اپنے دل میں نیت کر لو، اپنے رب سے خود ہی وعدے کر لو، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ نگاہ بھی فرمائے گا، وہ مدد بھی فرمائے گا، اور وہ ہمیں اچھا بھی کر دے گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے، ہماری گناہوں والی عادتیں رب اپنے کرم سے دور کر دے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضرت اسرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کرے، ویسے سچی بات پتہ ہے کیا ہے کہ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا، عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا، تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں، مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ جب تیری یاد میں
دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئے. ہاں پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا. تو اللہ کرے کہ موت کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کثرت سے درود پاک. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑھتے لوگ درود، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں. درود پاک زبان پر بہت تھوڑا آتا ہے. آج ہی چیک کر لو نا، اپنے آپ کو چیک کر لے، آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑا ہے. ٹائم نکالا کرو، تسبیح جیب پہ رکھا کرو. کہتے ہیں درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو. جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے. تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت ہو جائے، اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہے، فضول باتوں سے بچتے رہیں، اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے. بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے، مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز، آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا: کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اب جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا: ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہے، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی،
کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملکل موت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملکل موت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا, رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے.